اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن نور رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کا میزبان یاسر صدیقی حاضر خدمت ہے۔ باب ذکر اہل ایمان کا رب العالمین سے محبت کا جو تقاضا ہے، محبت کا جو رشتہ ہے، رب کائنات نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ جمیعا، اہل ایمان رب العالمین سے اشرف قسم کی محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ ہم دعوی محبت تو کر لیتے ہیں مگر اس کے اظہار سے بیزار نظر آتے ہیں۔ ایسے عالم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز رب العالمین راہ حق میں قربان نہ کر دی جائے۔ حضرت عمر بن مامون رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھلائی برا نیکی سے مراد جنت ہے۔ جنت اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ رائے حق میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کر دیا جائے۔ تو اہل ایمان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اپنی محبتیں جو رب العالمین سے ان کی وابستہ ہیں ان کو کامل بنایا جائے۔ دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی کامل محبت نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن نور رمضان پینل میں جو آج اہم مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان میں سے ایک عظیم مذہبی سکالر علامہ آصف میروی صاحب اور دوسری شخصیت حضرت علامہ زبیر ساقی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے علامہ زبیر ساقی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت اپنے چاہنے والوں کو اپنی پسندیدہ نعت کا اظہار فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ۔ میرے حضور کو اے خود سجانے والے، میرے حضور کو اے خود سجانے والے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ اور آقا کے پسینے کی بات شاید کرتا ہے، اگر نہیں ہے پسینہ گنون آقا کا، اگر نہیں ہے پسینہ گنون آقا کا، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے۔ بروز حشر خدا کہہ رہا
سوچتا کیا ہے. قرآن نور رمضان. میں اب اپنے مہمان دوسری مہمان شخصیت کی جانب بڑھ رہا ہوں. کچھ سوالات ان کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا جس کے جوابات حضرت عنایت فرمائیں گے. تو پہلا سوال حضرت میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ اہل ایمان، اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والے رب العالمین سے اشرف قسم کی محبت رکھتے ہیں. تو رب العالمین سے محبت کے تقاضے کیا ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. عنایت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ کے ساتھ محبت کا بہت سارے تقاضے ہیں. اگر بندہ قرآن پڑھتا ہے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک محبت کا تقاضا ہے. اور اسی طرح بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی ایک اللہ کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا ہے. لیکن محبت کا پہلا تقاضا اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرے. کیونکہ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، بات کر رہے تھے. ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی شان عطا کی کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. اور دوسرے صحابی کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی شان عطا کی ہے کہ اللہ نے ان کو روح اللہ بنا دیا ہے. اور تیسرے صحابی کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم و نوح کو کتنی شان عطا کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں تمام جو کائنات کے اندر چرند و پرند کا علم تھا اللہ نے انہیں عطا فرما دیا. اور چوتھے صحابی کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنی شان عطا کی. یعنی صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے فلاں نبی کو کتنی شان عطا کی ہے. تو صحابہ جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو اچانک میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، آپ جو باتیں کر رہے تھے، جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کتنی شان عطا کی کہ ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، یہ بھی برحق ہے. اور فرمایا جس نے یہ کہا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا کی ہے، یہ بھی برحق ہے. اور جس نے یہ کہا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا کی کہ ان کو روح اللہ بنا دیا، یہ بھی برحق ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ اب میری شان سنو، میں کون ہوں. فرمایا وَأَنَا حبیب اللہ کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. اور فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ تعالی ولا فخر. فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تمام مومنین کی، اولین کی، آخرین کی، تمام کی میں شفاعت بھی فرماؤں گا. اور یہاں پر شاعر نے نقشہ بھی کھینچا ہے کہ سال سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. اور میرا رب یہ اعلان فرمائے گا کہ اے میرے محبوب یہ کار و غضب تیرے چاہنے والوں کے لیے نہیں بلکہ اے میرے محبوب یہ کار و غضب میرا دوسروں کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے. تو یہ اللہ کی محبت کا ایک پہلا تقاضا یہی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے. اللہ رب العزت سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھے. کیونکہ میں یطیع رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. علامہ صاحب دوسرا سوال جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اہل ایمان کے لیے ایمان لانا یہ ان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اب آپ کی بارگاہ میں سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مومنین کی صفات کا تذکرہ جو کر رہا ہے وہ کن الفاظ میں، کن انداز میں کر رہا ہے کہ مومنین اس پر فخر کریں کہ کائنات کے رب نے ہمیں ان صفات کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں یاد فرمایا ہے. دیکھیں اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح المومنون. سورہ مومنون کی یہ پہلی آیت مبارک ہے، 18واں پارہ ہے. قد افلح المومنون کہ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے. اور سب سے بڑی ہمارے لیے مومنین کے لیے یہ کامیابی یہی ہے کہ ہم جب ایمان لائیں تو اللہ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر یہ ذکر فرما رہا ہے. اور اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر ادنا آئے تو اعلیٰ بن کے جاتا ہے، اگر غریب آئے تو امیر بن کے جاتا ہے، اور اگر ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن کے جاتا ہے، اور اگر عمر آئے تو فاروق اعظم بن کے جائے، اگر عثمان آئے تو ذوالنورین بن کے جائے، اگر مولا علی آئے تو حیدر کرار بن کے جائیں۔ اور میرے آقا کریم کی بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں سے جو بندہ بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ہماری آیات مومنین کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اسے اس کی جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ رشتہ داروں سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں، اسے عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہمیں محبت کا درس دیا گیا ہے، اور پھر مومنین کے لیے جو کامیابیاں عطا کی گئی ہیں، اور اللہ کا قرآن دیکھیں پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے وہاں پہ اللہ کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے، اور آیت کا آخری حصہ دیکھا جائے انہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی مومنین کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً مومنین کے لیے ان کا ایمان لانا، قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے کل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور کافروں کے لیے ان کا ایمان نہ لانا پچھتاوے کا ذریعہ بنے گا۔ دوسرا سوال جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، مسلمان جب نماز کا کسر کرتا ہے تو شیطان اس کو، رب العالمین چونکہ نماز رب اور بندے کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، لیکن شیطان بیچ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کا ذہن دوسرے گویا رب سے ملاقات نہیں، بندوں سے ملاقات یا کاروبار سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو آیا نماز کے اندر ایسے کون سے معاملات سارے انجام دیے جائیں کہ بندہ جب نماز پڑھے تو خشوع و خضوع کے ساتھ یہ یقین رکھے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں؟ دیکھیں، مومن کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومن کی نماز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کہا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو حقیقی کیف و سرور ہے اور جو روحانی لذت ہے اس کا جو حصول ہے اس کو پانے کے لیے جو بہترین ذریعہ وہ نماز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز مومنوں کے لیے ایک ستون ہے۔ یعنی بہت ساری حدیث مبارکہ نماز کے متعلق موجود ہیں کہ نماز کے ذریعے بندہ اللہ کے کتنا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں کہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں کہ جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، یعنی جس طرح ہر روز بندہ ایک دن کے اندر 5 نمازیں پڑھتا ہے، گویا وہ اس طرح گناہوں سے دھل جاتا ہے جس طرح کہ اس کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر گزر رہی ہو، تو اس طرح اس نہر کے اندر ہر روز 5 دفعہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس طرح گناہوں سے وہ صاف ہو جاتا ہے کہ ہر روز اگر 5 طرح نمازیں پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح حدیث جبریل کے اندر آتا ہے قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اے بندے تو اس طرح نماز پڑھ کہ اس طرح کہ جس طرح تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس طرح نہیں کر سکتا، اگر تیرے اوپر یہ کیفیت نہیں طاری ہو سکتی، تو پھر اس طرح نماز پڑھ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تجھے رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نماز مومن کی معراج ہے، اور حقیقی جو لطف، حقیقی جو کیف و سرور اور اس کی جو روحانی لذت کا حصول ہے وہ بہترین جو ہے وہ نماز کے ذریعے ہمیں آتا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں نماز کی اہمیت، فضیلت کے حوالے سے ہمیں آپ آگاہ کر رہے تھے۔ میں علامہ اسد مولوی صاحب آپ کا، میں علامہ زبیر ساقی صاحب آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان یاسر صدیقی کو۔ اللہ نگہبان۔